अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी है और इन ख़बरों का ताल्लुक़ जो है वो इमिग्रेंट्स के मामलात और स्पेन की सूरत हाल जो इस वक्त महंगाई की सूरत में है उससे है। तो आज की सबसे पहली ख़बर जो है वो पुर्तगाल के हवाले से है कि पुर्तगाल के गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम में मई में 94% इजाफ़ा हुआ है। गुज़िश्ता माह के दौरान पुर्तगाल के गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम में मई 2021 के आदाद शुमार के मुकाबले में 53.8 मिलियन यूरो के साथ मजमूई तौर पर 94% इजाफ़ा देखा गया है। मई में मजमूई तौर पर 112 गोल्डन वीज़े जारी किए गए हैं, जिनमें 93% रियल एस्टेट की बुनियाद पर दिए गए हैं। इस साल 4 महीनों में दिए गए गोल्डन वीज़ों की तादाद जनवरी में 94, फरवरी में 94, मार्च में 73 और अप्रैल में 121 गोल्डन वीज़े हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये गोल्डन वीज़ा क्या होता है? ये गोल्डन वीज़ा ये होता है कि जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारी करें या रियल एस्टेट के अंदर अपना पैसा लगाएं या वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें, तो उसकी सूरत में फिर यह है कि यूरोप के बाज़ ममालिक की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो जो है एक मखसूस हद तक की जो इन्वेस्टमेंट होगी उनके मुल्क में जो की जाएगी उसकी बुनियाद के ऊपर वो जो है वो लोगों को वीज़े फराहम करेंगे। और यूरोप में जो ज़्यादातर रुझान जो है वो अरब ममालिक के लोगों का है और उसके बाद रूस के जो अमीर तरीन लोग हैं वो जो है इस तरफ रुख कर रहे हैं कि वो यहाँ पर जो है ये वीज़े हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान में जो फेडरल अदारा है FIA, उसने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है, जो शहरियों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजने में मुलव्विस हैं। गिरफ़्तार तीनों मुल्ज़मान में मुल्ज़म एहसानुल्लाह को गुजरात, खुरम शहजाद को गुजरांवाला और शौकत जावेद को कोयटा से गिरफ़्तार किया गया है। जो पहले है गुजरांवाला और गुजरात, आपको पता है कि इंसानी स्मगलिंग का सबसे बड़ा घर यही एरिया है और यहीं से ज़्यादा लोगों को जो है वो लेकर आते हैं और यहाँ पर लाकर जो है वो छोड़ा जाता है। इसी तरह से पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने कि DG का कहना है कि इंटरपोल ने पाकिस्तान को मतलूब मफरूर मुल्ज़म सजावर सना को यूनान से गिरफ़्तार कर लिया है। मुल्ज़म सजावर सना को इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान के हवाले किया गया है। DG FIA का कहना है कि यूनान से पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली हवालगी है। FIA के ज़राए के मुताबिक इश्तिहारी मुल्ज़म सजावर सना सरगोदा पुलिस को मुकदमे में मतलूब था। मुल्ज़म सजावर सना की गिरफ़्तारी के लिए इंटरपोल पाकिस्तान ने रेड वारंट जारी कर रखा था। इससे कबल रवां हफ्ते वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने इंटरपोल के ज़रिए पंजाब पुलिस को मतलूब 5 मुल्ज़मान को मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE से गिरफ़्तार किया था। FIA के मुताबिक इन मुल्ज़मान में महमूद वकास, मोहम्मद नदीम शाह, गोंदल, रमीज़ ख़ान और अब्बास अली शामिल हैं, जो कत्ल के मुकदमात में पंजाब पुलिस को मतलूब थे। यूनाइटेड नेशन और अफ्रीकी ममालिक की यूनियन ने स्पेन और मराकश की सरहद पर मुतअद्दिद अफ्रीकी तारकीन वतन की हलाकत की तहकीकात पर जोर दिया है और स्पेन के प्रोसिक्यूटर ने भी इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। ये तारकीन वतन यूरोपीय मुल्क स्पेन में दाखिल होने की कोशिश के दौरान जहाँ बहक हुए हैं। मालिया इनकलेब में पेश आने वाले इस वाक़े के नतीजे में कम अज़ कम अब तक की जो इत्तला है उसमें 23 तारकीन वतन हलाक जबकि 140 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। अफ्रीकी तारकीन वतन स्पेन में दाखिल होने के लिए मराकश का रास्ता इख्तियार करते हैं और माजी में भी ऐसे वाक़यात जो है वो रूनुमा हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मराकश और जो स्पेन का बॉर्डर है उसके ऊपर बहुत बड़ी जो है वो बाड़ लगाई गई है लोहे की आहनी तारों की, और वो आहनी तारें वहाँ पर ऐसी जो है वो फिक्स की गई हैं कि अगर कोई इंसानी जान में फंस जाए तो उसके जिस्म के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो स्पेन की बॉर्डर सिक्योरिटी है वो भी जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती है और बसा औकात ये होता है कि रबड़ की गोलियां मारी जाती हैं और फिर आंसू गैस के जो है वो शेल फेंके जाते हैं ताकि उनको मुंतशिर किया जाए। जो लोग भी जो है वो इस फेंस के ऊपर चढ़ जाते हैं, ज़ाहिर बात है कि अब उनके लिए जो है वो वापस जाना मुमकिन नहीं होता। तो इसी कशमकश के अंदर वो जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। वो बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर तो स्पेन आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ऐसे जो है इक़दामात से भी हमें लोगों को जो है वो मुत्तला करना चाहिए और उनको ख़बरदार करना चाहिए। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट। नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ। फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हाल, 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश, पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज,
ہماری اسپیشلٹی کوئلوں والی مرغی، افغانی پلاؤ، شاہی مرغ چنے، مٹن و چکن کڑھائی، ہوم ڈیلیوری فری۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ بارسلونا میں ٹیکسی سیکٹر جو ہے اس کا ایک نیا بحران جنم لے رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹیکسی سیکٹر نے جو ہے دوبارہ سے گران ویا کے اوپر دھرنا دینے کی دھمکی دے دی ہے۔ بارسلونا میں ٹیکسی سیکٹر کے جاری کردہ لائسنس کی تعداد 12,300 ہے، یعنی بہت بڑی تعداد ہے 12,300، اور ان میں سے 10,500 لائسنس جو ہے وہ فعال ہیں، ان پہ کام ہو رہا ہے۔ مگر اس کے باوجود شہر میں ٹیکسیوں کی بے حد کمی ہے، اور ٹیکسی ڈرائیور اب چھٹی کے بغیر لگاتار کام کر رہے ہیں، یعنی ان کی تمام چھٹیاں بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں 3 ماہ کے لیے، کیونکہ یہ جو ٹورسٹ سیزن ہوتا ہے اس میں ٹیکسی جو ہے اس کا کام اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے۔ ریگولر ٹیکسی سیکٹر کے علاوہ شہر میں 4,000 VTC ٹیکسیاں بھی کام کر رہی ہیں، جن میں سے 1,455 کابی ٹیکسیاں بھی چل رہی ہیں۔ کابی فائی ایک کمپنی ہے کہ جس کی ٹیکسیاں چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کمی پوری نہیں ہو رہی۔ مگر ریگولر ٹیکسی سیکٹر کا موقف ہے کہ یہ VTC لائسنس جو ہے یہ ان کے کاروبار کے اوپر اثر ڈال رہے ہیں، اور یہ اس معاہدے یا اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے کہ جو اس سے پہلے کاتالان حکومت نے بارسلونا کے ٹیکسی ڈرائیور سے کیا تھا، یعنی کہ 30 ریگولر ٹیکسیاں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ 1 VTC لائسنس جاری کیا جائے گا۔ اگر اس تعداد سے دیکھا جائے تو بہت کم تعداد بنتی ہے VTC لائسنس کی، مگر یہ جو تعداد ہے بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے سیکٹر نے دھمکی دی ہے کہ اگر VTC ٹیکسیوں کی تعداد کم نہ کی گئی تو ایک بار پھر گران ویا کو بلاک کر دیں گے۔ اور جیسا کہ ماضی میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت لمبا دھرنا جو ہے وہ ٹیکسی سیکٹر کے لوگوں نے دیا تھا، اور وہیں پر وہ جو ہے وہ اپنی ٹیکسیاں کھڑی کر دن رات وہیں پر قیام پذیر تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی تاریخی دھرنا تھا، اور اسی قسم کے دھرنے کی اب دھمکی دی گئی ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ رواں سال اسپین اور پوری دنیا میں مہنگائی کے فگرز آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو چین سے پھیلنے والا کرونا وائرس تھا، جو سب سے پہلے تھا، جس میں 2 سال تو جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں گزر گئے، لوگوں کے کاروبار زندگی متاثر ہو گئے، تمام سرگرمیاں رک گئی، ملازمین کی جو جابز وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے یوکرائن کے اوپر روس کے حملے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے مہنگائی کا فگر جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اسپین کے قومی ادارہ شماریات یعنی نیشنل اسٹیٹسٹکس انسٹیٹیوٹ کے جاری کردہ اعداد و شمار یعنی فگرز کے مطابق اسپین میں مہنگائی یعنی انفلیشن جون کے مہینے میں 1.5% پوائنٹ کے اضافے کے بعد فگر 10.2% تک پہنچ گیا ہے، اور یہ بہت ہی تاریخ کی جو بلند ترین جو ہے مہنگائی کی شرح ہے۔ اس سے قبل اپریل 1985 میں جو ہے اس طرح کی کیفیت دیکھی گئی تھی۔ موجودہ مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے فوڈ اور انرجی کی قیمتیں جو ہے وہ آسمانوں پر پہنچ چکی ہے۔ اسپین میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹورزم کا جو ہے وہ معاملہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ ٹورسٹ جو ہے وہ دنیا بھر سے آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہوٹلز، کیفیٹیریا اور ریسٹورنٹ میں بھی مہنگائی کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا سیکٹر ہے، اور جن کی قیمتوں میں گزشتہ سال 2021 کی نسبت بے حد اضافہ ہوا ہے۔ یعنی ہوٹل کا کرایہ دیکھ لیں وہ بڑھ گیا ہے، پھر اسی طرح سے کیفیٹیریا میں جو چیزیں ملتی تھی ان کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور ریسٹورنٹ کے اندر بھی کھانے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جون سے قبل مارچ میں مہنگائی کی شرح گزشتہ سال کے مقابلے میں 9.5% تھی، تو یہ جو ہے اب 10 ہندسے کو کراس کر چکی ہے۔ مہنگائی کی ریکارڈ بلند شرح نے بڑی حد تک یوٹیلیٹیز بلز کے ذریعے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں، یعنی پانی، گیس اور بالخصوص بجلی کے بلز عوام کی حدود سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، ان کی استطاعت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، وہ اس کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ کرونا کی وبا کے بعد روس کے یوکرائن پر حملے کے نتیجے میں ہونے والی مہنگائی نے عوام کی مصیبت میں اضافہ کر دیا ہے، اور اس کا اعتراف جو ہے وہ آج اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچز نے بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے موجودہ فگرز اور اعداد و شمار بے حد خراب اور خطرناک ہیں، اور کہا کہ اس کی بڑی وجہ یورپ کو روسی گیس کی سپلائی میں کمی کے اثرات میں سے ایک ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ،
قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کائے استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ قیمتیں آپ دیکھیں کہ 2 یورو 2.5 یورو کے قریب جو ہے وہ لیٹر پیٹرول پہنچ چکا ہے، اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی اسی اعتبار سے بڑی ہیں جیسے کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس وقت یہ جو ہے پوری دنیا کا جو ہے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے مہنگائی، اور اس کی وجہ سے جو غریب طبقہ ہے وہ پس کر رہ گیا ہے۔ اور یہی کیفیت جو ہے اسپین کے اندر ہے، حالانکہ یہاں کی حکومت نے ابھی چند دن پہلے کچھ ایسے اقدامات کا اعلان کیا ہے کہ جس سے کوئی فائدہ تو خاطر خواہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کوئی مرہم پٹی کے طور پر جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کی ہے، 200 یورو کی آیودہ گو وہ ایک قسط ہے، اس کی بھی جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر معاملات ہیں کہ جو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر فیول کے اوپر 20 سینٹ جو ہے وہ اس کی ڈسکاؤنٹ ہے، اس کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن یہ مہنگائی کا جن جو ہے جو اس وقت بوتل سے باہر نکل چکا ہے، اس میں یہ کیفیت نظر آ رہی ہے کہ اب اس کو قابو کرنا دوبارہ بہت مشکل ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی خبریں کہ جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا تھا۔ آپ کو امید ہے کہ یہ خبریں پسند آئیں گی۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کر دیں، اس کے پروگرام کو لائک کر دیں، اور کومنٹ باکس میں آ کر کومنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کومنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔